بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے ایک لوہار تھا جو بٹھی کا کام کیا کرتا تھا، لوہا کوٹا کرتا تھا سارا دن۔ وہ لوہار فوت ہو گیا۔ اس کو کسی محدث نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اندر سیر کر رہا ہے۔ جنت کے اندر وہ لوہار جو سارا دن دنیا کے اندر کیا کیا کرتا تھا، لوہا کوٹا کرتا تھا، لوہے کا کام تھا، بٹھی پہ بیٹھتا تھا، وہ جنت میں مزے کر رہا ہے۔ اور جنت میں مقام بھی کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کا مکان ملا ہے جنت میں۔ تو وہ محدث پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو لوہار ہے، سارا دن جو ہے نا بٹھی پہ بیٹھتا تھا، یہ جنت میں کیسے پہنچ گیا، کس عمل کی وجہ سے پہنچ گیا؟ تو وہ محدث اس لوہار کے گھر گیا، اس کی بیوی کے پاس، کہ آپ کا شوہر ایسا کیا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت میں جگہ دی، اور وہ بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کی جگہ دی؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ بظاہر تو وہ سارا دن محنت کیا کرتا تھا، مزدوری کیا کرتا تھا، اس کی دو مجھے یاد ہیں، دو نیکیاں۔ ایک یہ کہ جب اذان ہوتی تھی اس نے ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوتا تھا، جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی تو وہ ہتھوڑا زمین کے اوپر رکھ دیتا تھا، اذان کے احترام میں اٹھایا ہوا ہاتھ دوبارہ نیچے رکھ دیتا تھا وہ۔ دوسرا کہ سارا دن وہ کام کاج کر کے آتا تھا، تھکا ہوا آتا تھا، ہم اپنے مکان کی چھت پہ سوتے تھے، تو ہمارے مکان کے سامنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مکان تھا۔ وہ اپنے گھر کے چھت پہ ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو میرا بندہ، میرا شوہر دل کے اندر یہ تمنا کرتا تھا، یا اللہ کاش میرے اندر اتنی ہمت ہوتی، میں تھکا ہوا نہ ہوتا، تو میں بھی جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تہجد پڑھ رہے ہیں، ساری رات تیری عبادت کرتے رہتے ہیں، میں بھی ایسے ہی عبادت کرتا رہتا۔ کاش کہ میری کمر نہ تھکی ہوئی ہوتی، یا کوئی اور بندہ ہوتا جو کمانے میں میرا ساتھ دیتا، میں بھی انہی کی طرح عبادت کرتا رہتا۔ تو اس کی اس نیکی کی تمنا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو امام احمد بن حنبل کے مقام دے دیا، امام احمد بن حنبل جیسا مقام دے دیا، کہ جیسے ان کا مقام تھا جنت کے اندر، اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو بھی ایک نیکی کی تمنا کرنے پر جنت کے اندر مقام دے دیا۔